إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جزیرہ نما عرب کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے تاکہ یہ رسالت اور اسلام کی ہدایت کا مقام بن جائے۔ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں اٹھائیں اور اس معزز کعبے کو تعمیر کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کے کام سے فارغ ہوئے تو ان کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، یعنی اس کام کا اعلان کریں جس کے لیے اللہ نے اس کعبے کو تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری آواز دنیا کے تمام لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا۔ تو پھر وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ تو اس دن سے لے کر آج تک 39 صدیاں گزرنے کو آئی ہیں، ایک بار بھی حج میں ناغہ نہیں ہوا، اور اہل عرب کے دلوں میں اس گھر کا جو مقام اور احترام ہے، اس کی وجہ سے صدیاں گزرنے کے باوجود اور زمانے کے تغیرات کے باوجود بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں کو دینی قیادت میں، تجارت میں اور ادب میں امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ دلوں کے قرار کی جگہ ہے اور تمام معاملات کا قبلہ ہے۔ زمانہ قدیم سے عرب قبائل اس دوڑ میں لگے رہے کہ وہ کعبے کی ہمسائیگی اختیار کریں، اور ایک وقت آیا کہ مکہ جیسی ویران وادی ان لوگوں سے بھر گئی، تو اللہ نے ان کو اپنے گھر کا خادم، لوگوں میں معزز اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ زمانہ قدیم سے ہی حج بیت اللہ توحید کی علامت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی اور لوگ جوک در جوک اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار یہاں آنے لگے اور لبیک سے اس پکار کا جواب دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبہ شریف ایک زمانے تک توحید کی علامت رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ توحید سے منحرف ہوتے چلے گئے، بتوں کی عبادت پھیلنا شروع ہوئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ کعبہ شریف کے اندر بت رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں ان بتوں کی تعداد 360 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کعبے کو ایک ایسا جغرافیائی مقام دیا ہے جو دوسروں سے ممتاز ہے۔ وہاں شام اور یمن کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلے جمع ہوتے۔ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ جب 10ویں صدی آ گئی تو مکہ کے تاجر اس قابل ہو گئے کہ وہ پورے عرب کی تجارت کا رخ موڑ کر اس کو حجاز میں مرتکز کر سکیں۔ ایسے ہی شام اور عراق کو یمن کے ساتھ جوڑنے والے بڑے راستوں پر مکہ کے عربوں کا کنٹرول ہو گیا۔ مکہ کے تاجر اپنی تجارت میں اس قدر مشہور ہوئے کہ ان کی شہرت افریقہ اور ایشیا تک وسیع ہو گئی۔ قریش نے چاہا کہ علاقے میں پھیلے ہوئے خطرات کے پیش نظر اس وسیع و عریض علاقے میں پھیلے ہوئے قبائل کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ معاہدے کر لیں، یعنی ان قبائل کے ساتھ جو ان تجارتی راستوں میں بستے تھے۔ اس طرح قریش اپنی تجارت کو حفاظت فراہم کر سکیں، تو انہوں نے تجارتی قافلوں کی حفاظت کے لیے اجرت پر محافظ رکھے۔ اس کے علاوہ ان تمام قبائل کو جو تجارتی راستوں میں پڑتے تھے معاوضہ دیا جاتا تھا۔ مکہ والوں، شام کا قافلہ آ گیا ہے، میں تمہیں اس کے 5 دیتا ہوں۔ ان معاہدوں کی وجہ سے قریش کا دوسرے قبیلوں سے تعلق مضبوط ہوتا گیا اور یہ ممکن ہو گیا کہ ان کے قافلے بغیر کسی خوف کے بازاروں میں امن اور سلامتی کے ساتھ چلیں پھریں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق 19 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی کعبہ دلوں کو موہ لیتا ہے۔ حج میں 1 سال کا وقفہ بھی نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے پاس اب بھی دین کی سرداری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور ادب میں بھی ان کا ایک مقام ہے، اور جزیرہ نما عرب لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہے۔ ان کی خبریں اور ان کا ادب ان کی ثقافت منتقل کرتا ہے۔
اسی طرح اللہ نے چاہا کہ اہل مکہ حاجیوں کے لیے بہترین انتظامات کریں، اور قصی ابن کلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی پشت کے دادا تھے، ان کے زمانے سے حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا قریش کا ایک معروف طریقہ رہا۔ حاجیوں کی دیکھ بھال ایک حد تک آسان کام تھا، جبکہ انہیں پانی مہیا کرنا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس وقت آخری زمانے میں جب کہ زمزم کا کنواں غائب ہو گیا تھا اور اس کے نشانات کا کسی کو پتہ نہ تھا، تب اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ زمزم کا مبارک کنواں عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے ہاتھ پر حاجیوں کو پانی دینے کے لیے دوبارہ لوٹ آئے۔ 6 صدی ہجری میں ابرہ الاشرم ارنات کو قتل کرنے اور حبشہ کے بادشاہ سے اجازت لینے کے بعد ملک یمن کا حکمران بن بیٹھا۔ اے میرے آقا، مکہ جو صحرا میں بامشکل کھڑا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا ایک مقام ہے کہ قبائل نے ان کے ساتھ معاہدے قائم کر لیے ہیں، وہ حج سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس سے ان کے بازار آباد ہوتے ہیں اور ان کی جیبیں بھرتی ہیں۔ میرے پاس اس کا ایک حل ہے، اے میرے آقا، ہم انہیں اپنی طرف پھیر دیتے ہیں، اس سے ہمارے بازار آباد ہو جائیں گے اور ہماری جیبیں بھریں گی، اور اس صورت میں جزیرہ نمائے عرب کے سردار ہم بن جائیں گے۔ ابرہہ کے ذہن میں جزیرہ نمائے عرب کی حکمرانی کے لیے اس مسئلے کا کوئی حل نہ تھا۔ تم یہ بات کر رہے ہو، اور جو معاہدے ہم نے قریش کے حق میں یمن کے علاقوں میں تجارت کے سلسلے میں عبد مناف کے ساتھ کر رکھے ہیں، اور ان معاہدوں کا کیا بنے گا جو ہم نے حبشہ کے بادشاہ عبد شمس کے ساتھ کر رکھے ہیں؟ یہ سارے معاہدے ارنات کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو چکے ہیں، مردوں کے ساتھ کیسے معاہدے؟ وہ ایک بہت بڑی مملکت ہے جو صرف بہادر، قوی اور صاحب عزم لوگوں کا حق ہے۔ اے کاہن، اے سپہ سالار، تم کیا کہتے ہو؟ ذرا بتاؤ، جلدی کرو۔ یہ بات صحیح ہے بادشاہ سلامت کہ اس پرانے گھر نے عربوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لیکن وہ بت جو اس کے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں انہوں نے عربوں کو الگ الگ کیا ہوا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ وہ تمام ایک ہی گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جب نظر پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو ان میں سے ہر کوئی اپنے بت کو نظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، وہ کثرت میں ہونے کے باوجود تھوڑے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں آپ کی تلوار کے حکم کے نیچے اکٹھا کر دیں گے، کیونکہ جزیرہ نما عرب میں کوئی ایک بھی طاقتور بادشاہ نہیں ہے جس سے ہم خوف زدہ ہوں، اور نہ ہی عربوں کا کوئی لشکر ہے جس سے ڈرنا پڑے، اور نہ ہی ان کے پاس ایرانیوں کی مدد ہے، اور رومی تو خود جزیرہ نما عرب میں اپنے مفادات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ابرہہ کا تعلق حبشہ کے عیسائی بادشاہوں سے تھا جنہوں نے یمن کو دوسری بار 5 سے 55 عیسوی میں قبضے میں کیا تھا۔ تب یمن کے بادشاہ عیسائی ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر ان کا تعلق حبشہ سے ہوتا اور حبشہ سے ہی وہ اپنی وفاداری نبھاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ حبشہ کا بادشاہ اس پر متفق ہو، چاہے اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا پڑے۔ ہاں سپہ سالار، آگے آؤ اور بات کرو۔ ہاں جلدی کرو، اپنی بات پوری کرو، ہم سب سن رہے ہیں، ہمیں مزید بتاؤ۔ یقیناً عرب مکہ کی طرف عبادت کے لیے نکلتے ہیں اور ان بتوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں جو کعبہ کے ارد گرد ہیں، لیکن اگر ہم نے یمن میں ایک عظیم گرجا بنا دیا اور اسے بہترین خوبصورت بتوں سے بھر دیا اور ہم نے ان کے لیے اس کے دروازے کھول دیے، تو اس صورت میں ہم مکہ کے پرانے گھر سے سبقت لے جائیں گے اور تمام قربانیاں حاصل کریں گے، لیکن گرجا ایسا بنایا جائے جسے وہ مکرم سمجھیں اور پرانے گھر کی بجائے اس کے گرد طواف کریں۔ یہ گرجا بنا کر ہم حبشہ کے بادشاہ اور اس کے اتحادیوں سے شاباش حاصل کر سکیں گے، اور ہم روم کے شمال میں عیسائیوں کی محبت حاصل کر لیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، میں یمن کے ساتھ ساتھ پورے جزیرے کو حاصل کر لوں گا اور حبشہ کا بادشاہ مجھے ارنات کا قتل معاف کر دے گا۔ وہ بت پرستی جسے خزا عمر شام کے ملک سے حجاز میں لایا تھا مکہ میں پہنچ گئی ہے، اور مکہ کے تمام عرب قبائل منتشر ہو گئے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہر قبیلے کا ایک الگ بت ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اور آتش پرستی ایران سے منظر بادشاہوں کے ملک تک پہنچ گئی ہے، اور بحرین تک، اور اس کے بعد یمن تک۔ یثرب کے یہودیوں کی شان و شوکت بڑھ گئی ہے،
اور نجران کے عیسائی ان کا ہدف ہیں، جبکہ باقی تمام مذاہب کے لوگ ابراہیم کے دین پر ہیں اور ان سے ہمیں کسی قسم کا ڈر نہیں۔ ابراہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا جس میں اس نے عیسائیت کے جزیرہ نما عرب میں پھیلائے جانے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ عرب کو آتش پرستی، بت پرستی، یہودیت یا دین ابراہیمی کے بجائے حضرت عیسیٰ کے دین پر اکٹھا کیا جا سکے۔ لیکن حقیقت میں ابراہ کا ہدف تجارتی مقاصد سے تھا اور اس غرض سے مکہ مکرمہ میں بیت الحرام کے مقام کو ایک گرجا سے بدل دیا جائے اور یہ گرجا یمن میں ہو تاکہ عرب اس کا حج کریں۔ اس کام کے لیے اس نے حبشہ کے بادشاہ سے مدد مانگی جو اس کو فراہم کی گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں ایک عظیم گرجے کی تعمیر شروع کراؤں، ایسا گرجا جسے اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہو، اور میں اس کا نام رکھوں گا کلیس۔ مجھے بہترین نقشہ نویس اور پائے کے معمار چاہیے، اور میں یہ تعمیر ابھی شروع کروانا چاہتا ہوں۔ ابراہ نے یمن میں کلیس گرجا بنانے کے لیے بہترین جگہ کا چناؤ کیا۔ یمن میں گرجا بنانے کے لیے بہترین جگہ تلاش کرو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا اور اس کام کی نگرانی میں خود کروں گا۔ اے بادشاہ سلامت، ہمیں حبشہ کے بڑے ہاتھی چاہیے تاکہ وہ ہمیں تعمیر میں مدد دیں۔ حبشہ سے ہاتھیوں کو شکار کرنے کے لیے لشکر کو بھیجو، اور میں جلد ہی نجاشی کو اس مسئلے پر خط لکھوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حبشہ براعظم افریقہ میں ہے۔ یہ دنیا میں ایسا علاقہ ہے جسے اللہ تعالی نے گوناگوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس خطے میں مختلف قسم کے جانور اور پرندے ہیں جو بڑے اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ہاتھیوں کا مسکن بھی ہے، وہ بڑے بڑے جانور جو قدرتی چارے پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ماحول ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے محفوظ ترین ہے۔ یہ تمام چرند پرند جن کو اللہ نے سبزے جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خطوات الظالم هدار كالليل الحالك غدار، خطوات الظالم هدار كالليل الحالك غدار، والنفس بسوء أمارة إن تعرض عن ذكر الله، والنفس بسوء أمارة إن تعرض عن ذكر الله، لا تعرض عن ذكر الله۔ دیکھو یہ غول سے الگ ہے، چلو اسے ہنکاؤ۔ ادھر ادھر جانے دو، جال کے بالکل نیچے۔ یہ میں ادھر سے روکتا ہوں، اور میں ادھر سے۔ اور میں ادھر سے، تیار ہو جاؤ۔ لو آ گیا۔ تیار ہو جاؤ، جال کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں رسی کاٹنے لگا ہوں۔ واہ، یہ لو، یہ جال میں پھنس گیا۔ چلو جانے نہ پائے، یہ چھوٹ گیا تو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابراہ کے شکاری جب بھی کسی ہاتھی کو شکار کرتے تو اسے فوراً باندھ دیتے اور اسے ایک بڑے پنجرے میں بند کر کے اپنے ملک بھیج دیتے۔ مغرور نسي الديان وتعالى عن ذكر الله، جبکہ ابراہ اپنے ساتھ کیے ہوئے سپہ سالار کے وعدے کا منتظر تھا کہ وہ ہاتھیوں کو ٹریننگ دے گا۔ سپہ سالار سب سے پہلے ایک ہاتھی کو محل کی طرف لایا۔ یہ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا۔ بادشاہ سلامت، دیکھیے ہم نے آپ کی خاطر ان کو کیسے سدھایا ہے۔ یہ بڑا ہاتھی اپنے تربیت یافتہ گروپ کا سردار ہے، اور ان میں سے ایک ہاتھی کی طاقت کام کرنے میں 15 آدمی کے برابر ہے، اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہاتھ کا اشارہ سمجھتا ہے اور اس حکم کو پورے غول تک منتقل کر دیتا ہے۔ ابراہ نے بڑے ہاتھیوں کو انسانوں کے ساتھ کام میں استعمال کیا، ایسے کاموں میں جو انسانوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ خطوات الظالم هدار كالليل الحالك غدار۔ ابراہ نے یمن کے لوگوں کو اس گرجے کی تعمیر میں استعمال کیا اور انہیں ذلیل و خوار کر کے اکٹھا کیا۔ گرجے کی طرف سنگ مرمر اور پتھر پہنچائے جاتے
और इन पत्थरों पर सोने के नक्शो निगार बने होते, और अबरा कुल्लैस गिरजे से चंद मील दूर बैठकर इस सारे काम की निगरानी करता। الجهل يلف الإنسان وتطول حبال الشيطان الجهل يلف الإنسان وتطول حبال الشيطان مغرور نسي الديان وتعالى عن ذكر الله مغرور نسي الديان وتعالى عن ذكر الله لا تعرض عن ذكر الله لا تعرض عن ذكر الله الجهل يلف الإنسان وتطول حبال الشيطان الجهل يلف الإنسان وتطول حبال الشيطان مغرور نسي الديان وتعالى عن ذكر الله अभी तक मुझे कोई इत्तला नहीं दी गई कि गिरजे की तामीर का काम कहां तक पहुंचा है। अगर कोई आदमी कोताही कर रहा है तो मैं उसको सख्त सजा दूंगा। बादशाह सलामत, तमाम काम बेहतरीन अंदाज में हो रहे हैं। हम तुम्हारी जागती हुई आंखें हैं और कोई भी आदमी सुस्ती नहीं कर रहा, लेकिन इमारत बहुत बड़ी है और गिरजा बनाने और पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर नस्ब करने के लिए आखिर एक वक्त चाहिए। इसका नाम कुल्लैस उसकी बुलंदी और अजमत की वजह से रखा गया और इसकी तामीर में 2 साल लगे। अहले यमन ने इसकी तामीर में बहुत काम किया, यहाँ तक कि गिरजा मुकम्मल हो गया। अबरा की तवक्कुआत के मुताबिक शानदार उस घर के मुकाबले में जिसे अल्लाह के हुक्म से बनाया गया था। आलीजा, खुशखबरी हो, हमने गिरजे की तामीर मुकम्मल कर ली है और अभी आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। हाथियों को लाओ, मैं एक बड़े लौ लश्कर के साथ इसको देखना चाहता हूं, एक ऐसा लौ लश्कर जिसकी कोई मिसाल ना हो। अबरा ने हबशा के जंगलों से पकड़े हुए तमाम हाथियों को जमा कर लिया गिरजे की तामीर के लिए, जिनको सुधाया गया था। उन सब हाथियों को अबरा के लश्कर और उसके महल की तरफ ले जाया गया। نسي الديان وتعالى عن ذكر الله مغرور نسي الديان अबरा ने चाहा कि वो उनकी ट्रेनिंग और ताकत को इस्तेमाल करे। उसने हर हाथी के लिए एक हाथी बान मुकर्रर किया और उन्हें सामान के नकलो हमल का जरिया बनाया, क्योंकि एक हाथी कई इंसानों से ज्यादा बोझ उठा सकता था। और इससे अहम बात यह है कि हाथियों के जरिए से लोगों पर रोब तारी होता। अबरा गिरजा देखने के लिए निकला। जब लोगों को मालूम हो गया तो उसने ऐलान किया कि लोग अब बैतुल हराम के बजाय उसके गिरजे का हज करेंगे। لم يعرف في الأرض بنا ممنوعا ضد الأنواع إلا ما شاء لكعبته وحماها لتكون رجاء إلا ما شاء لكعبته وحماها لتكون رجاء والكون مطيع لله في مكة بيت ऐ गिरजा कुल्लैस, आखिरकार अरब जान लेंगे, तमाम अरब, उस घर को जिसे किसी आंख ने नहीं देखा और किसी कान ने नहीं सुना। उनको मालूम हो जाएगा कि इस पुराने घर को छोड़कर अब इस गिरजे का हज करें और अपनी तिजारत का रुख हमारी तरफ मोड़ दें। अबरा ये बात नहीं जानता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज ने लोगों के दिलों को इस पुराने घर का गर्विदा बना रखा है और फन तामीर व दौलत जिसकी बुनियाद पर यह गिरजा बनाया गया था, उसकी लोगों के दिलों में कोई अजमत नहीं। ये बहुत बड़ी शिकस्त है। अरबों ने अपने बादशाह के गिरजे की तरफ हज और तिजारत का रुख ना करके इसकी तौहीन की है। मैं बैत अतीक को गिरा दूंगा। मैं एक अजीम लश्कर लेकर जाऊंगा जो अरबों की आंखों ने कभी ना देखा हो। मैं उनके माल, उनकी औरतें और उनकी तिजारत सब पर कब्जा कर लूंगा। इस तरह करते करते मैं काबे तक पहुंचूंगा और हाथियों के जरिए से इसको तोड़ फेंकूंगा और मैं इसको इबरत हासिल करने वालों के लिए इबरत निशान बना दूंगा। خطوات الظالم هدارة كالليل الحالك غدارة
خطوات الظالم هدارة كالليل الحالك غدارة والنفس بسوء أمارة إن تعرض عن ذكر الله والنفس بسوء أمارة إن تعرض عن ذكر الله لا تعرض عن ذكر الله لا تعرض عن ذكر الله ويدب على الأرض الفيل أبرهة في الأمر جهول ويدب على الأرض الفيل أبرهة في الأمر جهول مغرور يمشي ويميل مغرور يمشي ويميل والقاضي ماض بقضاه لا تعرض عن ذكر الله لا تعرض عن ذكر الله لا يقضي في الكون سواه لو تبصر لعرفت الله لا يقضي في الكون سواه لو تبصر لعرفت الله اے عبد المطلب، اے سردار قریش، ابرہا یمن میں سنا کی زمین سے ہماری طرف چل رہا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ کعبے کو گرا دے گا، اور اب وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کرتا آ رہا ہے، لوگوں کے مال و دولت، تجارت، سکون اور ہر شے کو لوٹ رہا ہے۔ یمن کا ایک جری چند گھڑ سوار ساتھیوں کو لے کر ابرہا کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، لیکن ابرہا کی ہیبت ناک لشکر کے سامنے وہ شکست کھا گیا اور ابرہا کے لشکر نے ان کو پیس کر رکھ دیا، اور ابرہا کے لشکر نے ہماری تجارت کو خصم کی زمین سے بھی سلب کر لیا ہے۔ اے عبد المطلب، اے سردار قریش، ابرہا اس وقت خصم کے علاقے میں ہے۔ خبریں آتی رہیں، لیکن عربوں کا کوئی منظم لشکر نہ تھا جس طرح ابرہا کی فوج تھی، اور عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ اللہ سے التجا کریں کہ وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرمائے۔ خصم کے علاقے میں ایک شخص نفیل بن حبیب نے نعیس، شہران اور دوسرے کئی عرب قبیلوں کو ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کو بیت اللہ پر چڑھائی سے روکنے کے لیے جمع کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو یمن کے اس پہلے چھوٹے گروہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے گھڑ سواروں میں بہت سے قتل ہو گئے۔ جبکہ ابرہا مکہ کے قریب ایک بستی میں پہنچ گیا، اس نے بستی والوں کو رسوا کیا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ اہل طائف نے ہتھیار ڈال دیے تو ابرہا مغمس کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، انہوں نے تہامہ کے اموال لوٹ لیے۔ ان میں مکہ کے سردار عبد المطلب کا مال بھی تھا۔ عبد المطلب نے ابرہا سے اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ابرہا نے عبد المطلب کو ایک خط میں اس کا جواب دیا، جس میں کہا، میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو تو مجھے تمہارے خون کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ابرہا کی طرف گئے، اور جب عبد المطلب اس کے سامنے پہنچے تو ابرہا نے ان کا احترام کیا اور انہیں عزت دی۔ پھر اس نے ان کی حاجت دریافت کی تو عبد المطلب نے کہا، میری ضرورت یہ ہے کہ بادشاہ میرے 200 اونٹ جنہیں پکڑ لیا گیا ہے واپس کر دے۔ میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں متاثر ہوا، لیکن جب آپ نے بات کی تو اپنے اونٹوں کی بات کی۔ آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں، اس گھر کی بات کیوں نہیں کرتے جو آپ کے دین کی بنیاد ہے اور جو آپ کے باپ دادا کا دین ہے؟ میں اسے گرانے کے لیے آیا ہوں۔ حیرت ہے آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ تو عبد المطلب کا یہ جواب تھا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود ہی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب ابرہا سے اپنے 200 اونٹ لے کر واپس آ گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف چلے جائیں۔ اور عرب کہیں گے کہ ہم نے مکہ اور اس کا کعبہ چھوڑ دیا ہے اور اپنے مالوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ میں عبد المطلب کے خیالات کو نہیں سمجھ سکا۔ ہم نے اس سے پہلے زمزم کے معاملے میں عبد المطلب کی مخالفت کی تھی، لیکن اللہ نے اسے زمزم لوٹا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی کسی معاملے میں مخالفت نہیں کی۔ کیا میری بات سمجھ گئے ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ عبد المطلب نے کیا کہا ہے؟ اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا نے مغمس کے علاقے میں پڑاؤ کیا اور اپنی صفوں کو ترتیب دیا۔ اس نے بڑی آسانی سے مکہ مکرمہ تک رسائی حاصل کر لی۔ اس نے راستے میں آنے والے عرب قبائل اور ان کا ساتھ دینے والوں کو جھکا دیا۔
اب اس کے سامنے ایک ہی کام تھا، یعنی کعبے کو مسمار کرنا۔ اور اب مجھے اس گھر کو گرانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابرہہ کا لشکر بیت الحرام کی طرف چلا، مکہ کی طرف۔ مکہ تنہا تھا، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ مکہ والوں نے عبد المطلب کی بات سن کر مکہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، جبکہ ابرہہ کے ہاتھی زمین کو روند رہے تھے، جس سے زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی۔ اے مکہ کے عزت دار لوگو، عبد المطلب تمہیں ابرہہ کا سامنا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، تو آ جاؤ مکہ کی گھاٹیوں میں تاکہ ہم اسے کچل دیں۔ اور عرب کہیں گے کہ ہم نے مکہ اور اس کا کعبہ چھوڑ دیا ہے اور اپنے مالوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ میں عبد المطلب کے خیالات کو نہیں سمجھ سکا۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اللہ سے مدد کی دعا کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر دعا کرو۔ اے اللہ، آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اگر تو انہیں اور اپنے قبیلے کو چھوڑ دے گا تو معاملہ وہی ہے جو تو اختیار کرے۔ اے اللہ، آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مکہ والے اپنے مال، اولاد اور سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس کو یقین تھا کہ مکہ میں بیت الحرام کے سوا کچھ بھی نہیں سوائے بتوں کے، اور بت نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، بلکہ وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ في مكة بيت لله شيد آيات لله في مكة۔ عربوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ تاریخ اسے اب تک نہ بھلا پائی ہے۔ مکہ کے شہری سوچتے کہ اللہ کیسے بیت اللہ کو بچائے گا، وہ اپنے گھر کو ابرہہ کے لشکر سے کیسے بچائے گا۔ الكعبة ليست أحجارا وبناء يعلو وجدارا شرفها الله وباركها آيات تحمل۔ یہ ایک جرار لشکر ہے اور طاقتور ہاتھی اللہ کے اس بیت الحرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسے ابراہیم خلیل اللہ نے پتھروں سے تعمیر کیا تھا۔ یہ ایسے لمحات ہیں جسے ہم بلد الامین میں نہیں بھول سکتے۔ یہ لمحات اللہ کی طرف سے ایک بڑے واقعے کی تمہید تھے جو بلد امین میں رونما ہونے والا تھا۔ اللہ نے اس گھر کو تعظیم دی اور اسے آخری نبی کی جائے ولادت کے لیے تیار کیا تھا۔ في مكة بيت لله شيد آيات لله في مكة بيت لله شيد آيات لله من حجر الصحراء بناه إبراهيم خليل الله من حجر الصحراء بناه إبراهيم خليل الله في مكة بيت لله في مكة بيت لله في مكة بيت لله في مكة بيت لله الكعبة ليست أحجارا وبناء يعلو وجدارا الكعبة ليست أحجارا وبناء يعلو وجدارا۔ اور اب میری کامیابی کے بعد کوئی مجھے اس گھر کو ڈھانے سے نہیں روک سکے گا۔ اے پرانے گھر، اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہاتھیوں کو اسے توڑنے سے روک سکے اور اس کے پتھروں کو بکھرنے سے۔ تمام عرب اپنا حج اور اپنی تجارت اب کے بعد اور ہمیشہ کے لیے یمن کے صنعاء کی طرف کریں گے، اور ان کا کعبہ کلیس کا گرجا ہوگا۔ ويدب على الأرض الفيل أبرهة في الأمر جهول ويدب على الأرض الفيل۔ اے بے وقوف ہاتھی بان، ہاتھی کا رخ بیت العتیق کی طرف کرو۔ جلدی کرو، ادھر سے موڑو، اس کو پکڑو، جلدی کرو جلدی کرو، اس شخص کو لو جو اس ہاتھی کو مجبور کرے بیت العتیق کی طرف موڑنے کے لیے، جلدی کرو۔ بھاگو بھاگو، جلدی کرو۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے چند قدم چلنے سے بھی انکار کر دیا۔
جب وہ اس کا رخ شمال میں شام کی طرف یا جنوب میں یمن کی طرف کرتے تو وہ جلد قدم اٹھانے لگتا اور ادھر چل پڑتا۔ وہ ایک فرما بردار جانور تھا جسے اللہ تعالی نے کعبے کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ ابرہ کی فوج حیران و ششدر رہ گئی۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسی دوران میں اللہ کا حکم آ گیا اور مشرق کی فضاؤں سے ابابیل کا لشکر کنکریاں برساتا نمودار ہوا۔ یقیناً وہ سزا ہے جسے اللہ نے ظالم ابرہہ کے لیے لکھ دیا ہے، جو بیت الحرام کو توڑنے کی جرت کر رہا تھا، اور کعبے کو روندنے سے پہلے ابرہہ کی فوج میں سوائے لاشوں کے کچھ نہ بچا۔ کعبہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ امن والا ملک رہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل مکہ نے یہ عظیم منظر دیکھا جسے وہ کبھی نہ بھولے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو یوں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اہل مکہ نے خوشی سے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کو زمین پر باقی رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھائی مبارک ہو۔ مبارک ہو میرے بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ اور مکہ پہلے کی طرح امن کا شہر بن گیا۔ عربوں نے اس کا نام عام الفیل رکھا، یعنی وہ سال جو ہاتھیوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ یہ وہ سال ہے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس واقعے کے 50 دن بعد۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا